ماہ رمضان گزر گیا اور ایک فارسی کا ایک جملہ ہے شعر کا، ہر شب شب قدر است گر تو بدانی، کہ ہر رات شب قدر ہے، ہر رات قدر کی رات ہے اگر تو اس کو جان لے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے۔ رمضان گزرا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہم پر کرم فرمایا، احسان کیا کہ ہمیں اس کے بعد بھی زندگی کا ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب میں سے دو بھائی، ایک بھائی کا انتقال ہوا اور اس کے ایک سال بعد دوسرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پہلا بھائی شہید ہوا تھا، دوسرا بھائی طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ اس کا بھائی کتنا خوش قسمت تھا، وہ شہادت کی موت گیا، یہ طبعی طور پہ رخصت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا تو جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو ایک سال کی نمازیں زائد پڑھنے کا موقع ملا، ایک سال کے زائد روزے رکھنے کا موقع ملا، اس کو جو ایک سال کی مہلت ملی اور اس میں اس نے وہ تمام نیکیاں کی، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اسے اس سے ایک سال زیادہ زندگی گزارنے کا موقع دیا؟ تو ہم خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ دوسرا، ہمارے لیے اس پورے مہینے کے بعد ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ادا کرنی چاہیے اور ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، کہ ہمہ وقت یہ دیکھنا کہ ہم کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ دنیا امکانات سے بھری ہوئی ہے، عالم ممکنات ہے، عالم اسباب ہے، تو اس ممکنات والی دنیا میں، عالم ممکنات میں، انسانوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا موجودہ احوال کے اعتبار سے، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک سائڈ پر رکھ کر، کہ کوئی انسان ایسا ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ کبھی غلطی کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اس سے کبھی گناہ نہ ہوتا ہو، خطاؤں کو، خامیوں کو، کوتاہیوں کو روک دینا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ غلطیوں کو، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو بالکل روک دے۔ ہم انسان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ تم سارے خطا کار ہو، سارے اولاد آدم ہو، سارے خطا کار ہو، لیکن ان میں تم میں بہتر وہ ہے جو اس خطا کے بعد توبہ کر لے، اللہ سے رجوع کرے۔ تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہاں ان کے وقوع کے جو امکانات ہیں ان کو کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے اور ہماری قدرت میں ہے، ہماری طاقت میں ہے، کہ ہم ان گناہوں کو واقع ہونے سے روک لیں، کم کر لیں، یہ ہمارے اختیار میں۔ اور اس کی پھر دو صورتیں،
ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں کہ وہ گناہ ہی ہم سے نہ ہو سکے، دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ اگر ہم سے ہو جائے تو پھر ہم اس کے بعد فوری اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں۔ عارفین کاملین کہتے ہیں، ایک بڑا حسین جملہ ہے عارفین کا، بزرگان دین کہتے ہیں کہ خطاؤں اور برائیوں کے سلسلے کی تاریخ جس قدر مختصر ہوتی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا، اور یہ تاریخ جس قدر طویل ہوتی چلی جاتی ہے اس سے چھٹکارا کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا۔ کیوں؟ وہ حدیث کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے۔ اب ایک داغ اس کے بالمقابل فرمایا وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے کی وجہ سے وہ سیاہی، وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دل ان کے کسبوں کی وجہ سے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ گیا، آلودہ ہو گئے۔ اب ایک طرف ایک دل ہے جس کے اوپر ایک داغ ہے، اور دوسری طرف وہ دل ہے جو سارا سیاہ ہے، بھرا ہوا ہے، تو جو ایک داغ ہے جس پر، اس کو دھونا زیادہ آسان ہے۔ تو جو یہ جملہ ہے نا کہ خطا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس خطا پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور توبہ نہ کرنا یہ نقصان والی بات ہے۔ تو فرمایا تم سارے خطا کار ہو، تم میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ انسان ان خطاؤں سے، ان کمیوں کوتاہیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کا اپنا احساس ہے، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، اندر کی آواز، کہ آپ نے کسی کے ساتھ غلطی کر دی تو آپ کو کچھ لمحے کے بعد خیال آیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کسی کو کوئی لفظ کہہ دیا، آپ کو کچھ دیر کے بعد خیال آیا یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا رویہ جو ہم نے اپنا لیا اور ہمیں خیال آیا کہ ہم صحیح نہیں تھے، یہ احساس ہے۔ جس کے اندر یہ احساس ہے وہ کامل انسان ہے، جس کا ضمیر، اسی کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بات پر دل ملامت کرے، وہ اندر کا جو ضمیر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز احساس ہے، اور جب یہ احساس اس کے اندر رہتا ہے، جیسے دیکھیں کسی کی ایک نماز چھوٹ جائے، اسے فوراً خیال آئے کہ نہیں یار یہ نماز چھوٹی ہے، یہ نہیں چھوٹنی چاہیے تھی، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی، کوئی مصروفیت اس کے آڑے آ گئی، کوئی معاملہ ایسا آ گیا، نہ چاہتے خواہ نہ خواہ وہ اس میں الجھ گیا، اور اس الجھنے میں نماز رہ گئی۔ اب جیسے ہی اس کو پہلی فرصت ملی، اس نے کہا نہیں میں اپنی نماز ادا کروں گا، یہ احساس ہے۔ اب اگر وہ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ نماز ادا کر لیتا ہے جو اس کی رہ گئی تھی، تو پھر تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کامل انسان ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے اس آواز کو نہ سنا تو ایک وقت آتا ہے کہ ایک وقت تو انسان پر ایسا ہے کہ ایک نماز چھوٹی اور اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے، پھر وقت ایسا آتا ہے کہ کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جمعہ چھوٹ جاتا ہے، عید رہ جاتی ہے، لیکن اندر سے کہیں کسی کونے سے کوئی آواز نہیں آتی۔ انسان باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے لوٹ مار کرتا ہے، مال ناحق کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، پھر اندر سے اسے کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی، اس کا جو احساس ہوتا ہے، جو ضمیر ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔
اور جس انسان کا احساس مر جائے پھر وہ، قرآن کریم میں انہی لوگوں کے بارے فرمایا تھا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے، ان کافروں کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اس سے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ جب دل، آنکھیں، کان ہونے کے باوجود انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، نہیں بل ہم اضل، جانور نہیں، یہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانور سے بھی زیادہ برے ہیں، اس سے بھی بدتر ہے کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی آواز سنائی دے دیتی ہے، اس کو بھی چیخنا چلانا مالک کا سنائی دے دیتا ہے، پکار سن لیتی ہے، سن جاتی ہے اسے، اور وہ جان لیتا ہے، حالانکہ شعور کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے وہ ہم سے کہیں پیچھے ہے، عقل و فہم و شعور کے اعتبار سے وہ حضرت انسان سے کہیں پیچھے ہے، لیکن اگر اسے بھی ان چیزوں کا ادراک ہے کہ مجھے مالک بلا رہا ہے، مجھے مالک نے آواز دی ہے، مجھے مالک نے منع کیا ہے، تو اگر وہ جان گیا اور یہ نہ جان سکا جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو عقل و فہم و شعور کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر سب پر فوقیت دی ہے، اگر یہ نہ سمجھ سکے تو پھر اس سے بدتر تو کوئی نہ ہو۔ قرآن نے اسی کو فرمایا کہ یہ جانور، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے عزیزو احساس ہے، جن کا احساس ہے نا، یہ آیت ان کے لیے، جیسے صوفیاء ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، اس سے پہلے کلمات کہے گئے، اس سے پہلے کلمات کہے گئے، اور ان کلمات کا جواب دیتے دیتے وہ اس جملے تک پہنچا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے جو سویا ہوا ہے، اس لیے کہ سویا مویا برابر ہے، جو سو رہا ہے اس کو تو خبر ہی نہیں کہ اذان کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی، یہ اس کے لیے ہے جو اس جملے کے وقت بیدار تھا، نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت کے اس معاملے میں موجود تھا۔ جب اس نے اللہ اکبر سنا اس کی آنکھ کھل چکی تھی، اور جب الصلاۃ خیر من النوم پر آیا ابھی نیند اور بیداری کے درمیان میں ہے، بستر پر ہے، جیسے ہی اس کے کانوں میں آواز پڑی نہیں نہیں ہے بندہ خدا، اب سونا نہیں ہے، اب جاگنا اور جاگ کر نماز ادا کرنا یہ اس نیند سے بہتر ہے جس میں تو کچھ لمحے پہلے تھا۔ اسی طرح سے یہ جو آیا مبارکہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اب کل کے لیے تو اسی کو خیال آئے گا جس کے اندر احساس ہوگا۔ اب دیکھیں، ہمیں احساس ہے تو ہم کل کے لیے چیزیں رکھتے ہیں، ہمیں احساس ہے تو ہم چیزوں کو اپنے مستقبل کے لیے محفوظ کر کے رکھتے ہیں، ہمیں احساس ہے تو ہم مستقبل کو سنوارنے سجانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے جس کو احساس ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کل کے لیے کیا تیار کیا۔ تو محاسبہ نفس بنیادی طور پہ وہ کرے گا جس کے پاس احساس کی دولت ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، اور جس کا ضمیر زندہ ہے اسی کے بارے اقبال نے کیا خوب کہا تھا، جب تک تیرے ضمیر پر نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ دو بڑی بڑی عظیم تفاسیر ہیں تفاسیر کے میدان میں۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر، جس کو التفسیر الکبیر کہا ہے، اس کا اب تک ترجمہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے لاہور کے ایک بزرگ عالم، انہوں نے اس کا ترجمہ کرنے کی ٹھانی تھی،
لیکن کچھ ترجمہ جو ہے وہ کچھ جلدیں جو ہیں وہ دستیاب ہیں، کچھ جو ہیں وہ ابھی دستیاب نہیں ہیں۔ ان کے بیٹے سے ہم ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی کچھ کام رہتا ہے لیکن بہرحال آ جائے گا، لیکن بڑی دیر ہے ابھی اس میں۔ یعنی ایسی عظیم تفسیر ہے کہ اب تک اس کا ترجمہ کرنے کی یہ ہمت کسی میں اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ اس کے اندر بڑی دقیق باریک بحثیں ہیں اس میں۔ اس لیے کہا کہ علم کلام اس میں ہے، منطق اس میں ہے، فلسفہ اس میں، اس تفسیر میں۔ تو یہ تفسیر کبیر۔ پھر صاحب کشاف، بڑی تفاسیر میں اس کا نام ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جب تک تیرے ضمیر پر کتاب نازل نہ ہو تو امام راضی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک تیرے اوپر کتاب، اپنے اوپر تیرے ضمیر پر کتاب نازل نہ ہو، جب تک تو ضمیر پر ان الفاظوں کو پہنچنے نہ دے، تو قرآن سے زیادہ تو تاثیر کسی کی نہیں ہے نا۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پر تاثیر اگر ہماری زندگی میں، ہماری حقیقت اور ہماری پہنچ تک اگر کوئی کلام ہے تو وہ قرآن کریم ہے، تاثیر کے اعتبار سے۔ تو قرآن کے بارے فرما رہے ہیں جب تک وہ تیرے ضمیر پر نہ نازل ہو تو امام راضی بھی کچھ نہیں کر سکتے، صاحب کشاف بھی کچھ نہیں کر سکتے، جنہوں نے علم کے بڑے بڑے دریا اپنی تفاسیر میں بہا دیے۔ تو قرآن بھی انہی لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جن کا ضمیر زندہ ہے۔ جن کا ضمیر ہی زندہ نہیں ہے انہیں ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو احساس سب سے بڑی دولت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا، اس آیت کا مقتضا اور مفہوم یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لو، اور دیکھو کہ تم نے قیامت کے روز اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے کیا اعمال تیار کیے ہیں۔ کھنگالو ان کو، ٹٹولو ان کو، پھولو کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ جیسے بلا تشبیہ امتحانات ابھی کچھ ہوئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، طالب علم اس بات کو، اس مثال کو سمجھ جائیں گے۔ ہم نے امتحان کے لیے کچھ یاد کیا ہوتا ہے، تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ سارا ریکال کرتے ہیں، کھنگالتے ہیں، سارا اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اس کا جواب یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا، اس کا جواب کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا، اپنے ذہنوں میں چل رہا ہوتا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال احوال کو خوب جانتا ہے۔ تمہارے لیے کہا جا رہا ہے، تمہارے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارکہ ابھی ہم نے گزشتہ دنوں پڑھا تھا، جامع ترمذی کے اندر آتا، فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو جان لیا۔ نفس کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ دو معنی اس کے کیے گئے۔ کیا حضرت انسان پر اس کو نہیں پتا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، جب وہ موجود ہی نہ تھا؟ پھر کیا کیا؟ ہم نے نطفے سے اسے بنایا، پھر ہم نے اسے سمیع بنایا، ہم نے اسے بصیر بنایا، ہم نے اسے رستہ دکھایا، اما شاکرا، چاہے تو وہ شکر والا رستہ اختیار کر لے، کفورا، یا پھر ناشکری والا رستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تو اس کو پابند سلاسل نہیں کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے اسے دکھائے، ایک راستہ دشوار گزار ہے، ایک راستہ آسان ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جان لیا، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے اس نے اعمال کرنے شروع کیے۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ عاجز، بے وقوف وہ ہے
جو اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کے پورا کرنے پر لگا دے اور اس کے بعد اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔ بیج بوئے ببول کے تو آم کہاں سے کھائے؟ بے وقوف اور عاجز اس لیے ہے کہ نفس کی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس کی آرزوؤں کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن اپنا معاملہ کیا ہے؟ اپنا معاملہ اس کے برخلاف ہے، اپنا معاملہ اس کے برخلاف ہے کہ کام کوئی بھی نہیں ایسا کیا۔ اب حدیث کا جو مفہوم ہے، جو حدیث کا جو مقصد اور مقصود ہے وہ کیا ہے کہ بے وقوف آدمی، عاجز آدمی کیا کرنے میں لگا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں۔ ایک طرف تو یہ غلط کام کر رہا ہے کہ نفس کی خواہش پوری کر رہا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عباد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ ہے، رحمان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، یہ چل رہا ہے نفس کے راستے پر۔ پہلی غلطی یہ، اور دوسری غلطی یہ کہ چل رہا ہے نفس کے راستے پر اور امید لگائے بیٹھا ہے اللہ کے فضل کی، اللہ کی رحمت کی۔ یہ بے وقوف ہے، عاجز ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے اللہ ماشاء اللہ، ہم بھی معاشرے میں اس طرح کے بھی کئی لوگ ملتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، آپ سے یہ روایت کیا گیا، فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، کاش کہ ہمیں اس کی حساسیت کا اندازہ ہو سکے۔ فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی پیشی کے لیے تدبیر کرو، بڑی پیشی کے لیے تدبیر کرو، سوچو کو تیار کرو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، بڑی پیشی کی تیاری کرو۔ اب بڑی پیشی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، بڑی پیشی ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جو شخص دنیا ہی میں اپنا آپ کا محاسبہ کر لیتا ہے، قیامت کے روز اس پر حساب و کتاب آسان ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی ایک جملہ نقل کرتے ہیں جناب میمون بن مہران علیہ رحمہ کا، یہ ترمذی کے اندر ہی اسی روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ میمون کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے تب تک وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے نفس کا حساب نہ لے لے، اپنے نفس کا محاسبہ نہ کر لے، تب تک متقی اور پرہیزگار، جیسے وہ اپنے شریک سے حساب کتاب لیتا ہے، جیسے وہ اپنے میمون بن مہران نے مثال بڑی کمال کی دی، فرمایا جیسے تم اپنے شریکوں سے حساب لیتے ہو، کاروبار میں جو تمہارے پارٹنر ہیں ان سے پوچھتے ہو کتنے کا لیا تھا، کتنے کا بیچا ہے، کتنا منافع ہوا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب اس مثال کو ہم سارے جانتے ہیں۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا شریک جو ہے، جو کاروبار میں ہمارا شریک ہے، وہ ہمیں بتا کر کام کرے، ہمارے علم میں کم از کم لے آئے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور ہمیں بتا دے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں مجھے نفع اتنا ہوا، اتنا نفع کی امید ہے، نقصان کے اتنے % چانسز ہیں، وہ بتا دے۔ فرمایا جیسے اپنے شریک سے محاسبہ کرتا ہے نا، ایسے اپنے نفس سے محاسبہ کرے۔ کیا کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھے۔ تو یہ امام ترمذی نے نقل کیا۔ پھر امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو اور آسان کیا۔ امام ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ محاسبہ نفس کا سب سے آسان اور مفید طریقہ یہ ہے کہ رات جب بستر پر جائے اور پتہ ہے کہ جی اب میں نے سونا ہے، تو کچھ دیر سونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھ جائے اور حساب کرے، آج میں صبح اتنے بجے اٹھا تھا، اٹھ کر میں نے
فجر پڑھی، اس کو میں مزید اس کو پھیلا رہا ہوں کہ کیا حساب کرے کہ کیا کمایا ہے کیا گوایا ہے۔ امام ابن قیم جوزی کا یہ جملہ ہے، حساب کرے اپنا کہ آج کیا کمایا ہے اور کیا گوایا ہے۔ جب وہ یہ کرے گا تو جب اس کے سامنے آ جائے گا کمایا ہوا بھی گوایا ہوا بھی، اب جب کمایا ہوا ہوگا اس کی فکر کرے گا، اس کو سنبھالنا ہے، گوائے ہوئے پر توبہ کرے گا، اب رات ایسے عالم میں گزارے گا کہ اس نے توبہ کی ہوئی ہوگی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اگر رات فوت ہو گیا تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ توبہ پر اس کی موت ہوئی ہے، لیکن اگر وہ رات کے بعد اگلا دن اسے دیکھنا نصیب ہو گیا تو رات کے اس عمل کی برکت سے امید ہے کہ عمل صالح کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بیدار ہوگا۔ امام ابن قیم جوزی کا یہ حسین ترین جملہ ہے، کروڑوں کا جملہ ہے، یہ آسان سا طریقہ یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو مزید آسان کیا جائے، آپ میں سے جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہوگا، نہیں ہوگا تو آپ فارمیسی پر جاتے ہیں، آپ دوائیاں لیتے ہیں تو وہ ساتھ کے ساتھ ان کے پاس ایک کاپی ہوتی ہے، اس میں وہ لکھتے رہتے ہیں یہ اتنی نکل گئی ہے، یہ اتنی نکل گئی، اپنے پاس اتنی رہ گئی ہے نا ایسے؟ بولیے، رات کے وقت وہ حساب کر رہا ہوتا ہے بھئی اتنا رہ گیا ہے ذخیرے میں، اسٹور میں اتنا پڑا ہوا ہے، اتنا رہ گیا۔ ہر کاروباری آدمی جب اس کے پاس سے کوئی چیز جاتی ہے تو اپنے پاس فوراً دیکھتا ہے، او دیکھو یار کتنا بڑا ہے مال، لکھواؤ مجھے۔ رات کو وہ آرڈر تیار کرتے ہیں، دکان بند کر کے وہ حساب کرتے ہیں آخر میں کہ آج کیا کمایا ہے کیا گوایا ہے، کیا کیا ہمارے پاس چاہیے، اس کا وہ آرڈر تیار کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہی تدبیر یہاں ہو جائے کہ رات سونے سے پہلے آرڈر تیار کریں، آج ہم نے کیا کمایا ہے اور آج ہم نے کیا گوایا ہے۔ آج ہم نے صبح فجر پڑھی، اس کے بعد ہم نے کتنی دیر قرآن پڑھا، ہم نے آج سورہ یاسین شریفہ کی تلاوت کی یا نہیں کی، ہم نے آج نفل پڑھے، اس کے بعد ظہر آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر عصر آ جاتی ہے، پھر مغرب، پھر عشاء، ان کے جو سنن اور نوافل ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ذہن میں یہ ہو اس کے بعد باقی معاملات ہیں۔ اس کے بھی سنتیں ادا کی تھیں، تکبیر اولیٰ میں شامل ہوئے تھے، پہلی صف میں موجود تھے، کون سی صف میں بیٹھے تھے؟ وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو کے نفل پڑھنے کا موقع ملا تھا، مسجد کے نفل پڑھنے کا موقع ملا تھا، آپ نے وضو کر لیا، وضو کر کے آپ نے مسجد میں آئے، اگر گھر سے وضو کر کے سنتیں پڑھ کے آئے تو ان سنتوں میں تحیۃ الوضو کے بھی نفل شمار ہو گئے۔ مسجد میں آئے تو آپ کو وضو کے بھی نفل مل گئے، مسجد کے بھی مل گئے، اور وہ نماز کی سنتیں بھی آپ نے ادا کر لی۔ یہ ذہن میں ہو کہ میں نے یہ نیکیاں کمائی ہیں۔ جو لکھنے والا ہے نا وہ ساری باتیں لکھتا ہے کہ اس سے مجھے اتنا منافع ہوا تھا، پچھلے ماہ مجھے اتنا منافع ہوا تھا۔ ہم تو بجلی کے بل بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، سارے بل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، تو نیکیوں کی رسیدیں کہاں ہیں؟ گناہوں کا انبار کہاں ہے؟ اس کا بھی حساب لگاؤ۔ آج میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، آج میں نے فلاں کے ساتھ 10 روپے کا دھوکہ کیا، آج میں نے فلاں کے ساتھ 100 روپے کا دھوکہ کیا۔ جب یہ اپنے اندر محاسبہ نفس کا معاملہ پیدا ہو جائے گا تو پھر وہی معاملہ ہوگا جو میں نے شروع میں کہا، ہر شب قدر است اگر تو بدانی، کہ ہر رات پھر شب قدر ہے، ہر رات شب قدر ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے، جس کے پاس احساس ہے۔ جس کے پاس احساس نہیں ہے وہ کیسے کرے گا؟ تو جتنی مختصر تاریخ ہوگی، جتنا مختصر حساب ہوگا گناہوں کا، اس سے جان چھڑانی اتنی ہی آسان ہوگی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گا کہ نہیں، میں نے اس بات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کیوں؟ جب رات کے وقت وہ یہ کام کرے گا، اور میں نے یہ جملہ کہا نا، ہر شب قدر است، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، 4 پہر 3 پہر گزر جاتے ہیں، آخری پہر رہ جاتا ہے، جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے اللہ تعالی ینزل ربنا تبارک و تعالی، ینزل ربنا ینزل ربنا ینزل ربنا۔ کاش اس حدیث کی صداقت کا صدقہ اللہ ہمیں شرح صدر عطا کرے اور ہمیں عربی کے ان جملوں کی لطف اور ہمیں کمال مزہ آئے۔ ینزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے؟ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے؟ کون پکار رہا ہے؟ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ یہ اعلان رب العالمین کی ذات مبارکہ جل وعلا اعلان کر رہی۔ من یدعونی، کون ہے مانگنے والا؟ من یسألونی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہتا ہے؟ اس لیے وہ کیا کرے؟ اپنا حساب کرے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں ایک مغالطہ بڑا پایا جاتا ہے۔ مغالطہ یہ پایا جاتا ہے، 2 باتیں یہاں پہ، جو پہلی تو کر دی کہ اصلاح اپنے آپ کی، محاسبہ نفس۔ دوسرا، اب یہ موضوع بڑا طویل تھا، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، کہ دوسرا یہ ہے کہ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ اب ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی استغفار کی ضرورت تو گناہگار کو ہے، استغفار تو وہ کرے نا بھی جس نے گناہ کیا، تو میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو گناہ نہیں کیا، میں تو صبح سے لے کر رات تک نیکیاں کی ہیں، کہیں میں نکلا نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ غلطی ہے، یہ مغالطہ ہے۔ استغفار کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ آئے کہ غلطی پر ہی استغفار کیا جاتا ہے۔ 2 باتیں اس میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کما حقہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا، استغفر اللہ۔ کیا آپ کے ذہن میں کہ بھئی میں نے گناہ کوئی نہیں کیا، تو بھئی سوال یہ ہے کیا تم نے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا دعویٰ ہے تمہارا کہ تم نے اللہ کے حقوق صحیح ادا کیے؟ آج تو ہم نے اپنی طرف سے ادا کر دیے، اس میں کوئی کمی، اس میں کوئی نہیں، اس میں بہت ساری کمیاں کو تک ہم کہتے ہیں یا اللہ استغفر اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار۔ دوسرا، ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہے، ہم نے کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اس جو ہمیں معلوم ہی نہ ہو، جانے انجانے میں ہم نے کر دی ہوں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی 2 روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ اور عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں ہم مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، ہم گنا کرتے تھے کہ یہ 100 بار ہوتے تھے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پر میری طرف رجوع کر، میری توبہ قبول کر، انک انت التواب الغفور، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ہم گنا کرتے تھے، 100 بار ہوتے تھے۔ تو ہم سے تو وہ عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہا جاتا، یہ تینوں مل کے بھی 100 نہیں بنتے۔ تاجدار انبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات
کہ اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب اس لیے ہم نے قرآن نازل تھوڑی کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، محبوب تھوڑے کھڑے ہوا کریں۔ محبوب کا اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمایا محبوب تھوڑا کھڑا ہوں، اور محبوب کریم علیہ السلام فرمایا میں 100 مرتبہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ہم جو گناہوں کا پتلا، ہمارا ایک ایک لواں آلودہ گناہوں کی گندگی سے، اور پھر آپ کسی سے کہیں استغفر اللہ کی تسبیح کر تو اس کے ذہن میں آئے گا میں تو گناہ کرتا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن فرما رہا ہے اتقوا اللہ، محاسبہ نفس کر لو، اپنے نفس کا محاسبہ شروع کریں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ رمضان رخصت ہوا ہے، رب کی رحمتیں اسی طرح ہیں، رمضان گیا ہے، رب تعالیٰ کا فیضان رحمتوں کا اسی طرح، مسجدیں اسی طرح سے ہیں، سب کچھ اسی طرح قائم ہے، لیکن صرف ہم سستی کا شکار ہو گئے، ہم سستی کا شکار ہیں۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس جگہ ہمیں سستی دکھانی چاہیے وہاں اللہ ہمیں سستی دکھانے کا موقع دے، اور جہاں ہمیں چستی دکھانی چاہیے وہاں اللہ ہمیں زیادہ چستی دکھانے کا موقع دے۔ ہم الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ میں عشق، ہم الٹی چال چلتے ہیں، جہاں ہمیں سست رہنا چاہیے، جہاں ہمیں پیچھے رہنا چاہیے وہاں ہم سب سے آگے، اور جہاں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے وہاں ہم پیچھے، وہاں